ویلکم بیک۔ پنڈی میں پٹائی کے بعد لاہور میں پاکستانی بالرز کی لائن اینڈ لینتھ سدھر گئی۔ دوسرے ٹی20 میں پاکستان کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، مہمان ٹیم کی 8 وکٹیں گر چکی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 17 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے 8 کھلاڑی پویلین جا چکے ہیں اور ٹیم کا مجموعی سکور ہے 98۔ اوپنر ہینڈرک 0 پر پویلین لوٹے۔ کوئنٹن ڈیکاک نے 7 رنز کا اضافہ کیا، ڈیزورزی نے 7 رنز کا اضافہ کیا، بریوس نے 25 رنز بنائے، جبکہ میتھیو بریٹسکی کی جانب سے 5 رنز کا اضافہ ہوا۔ فریرا نے 15 رنز جوڑے، لنڈے نے 9 اور کاربن باش نے 11 رنز بنائے۔ برگر کی جانب سے 6 اور بریٹمین نے 10 رنز کا اضافہ کیا ہے۔ اب تک صورتحال میں سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا، فہیم اشرف نے بھی 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ نسیم شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کل عدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان۔ جنوبی پنجاب سے کل عدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پریس کانفرنس کی، کہا دشمن پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹی ایل پی کے لانگ مارچ سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی۔ خارجی دہشت گردوں نے کل عدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا۔ افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی۔ ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک کے لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس نازک صورتحال میں جب پاکستان کی بہادر افواج کو اس وقت مشرق اور مغرب سرحدوں سے خطرات لاحق ہیں، ہماری تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس عمل سے دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت ملی۔ اپریل اور مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینا اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کے ناپاک خوارجی دہشت گردوں نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں تحریک لبیک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا ہے، جس سے دشمن کے ناپاک عزائم کا پتہ لگتا ہے۔ دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیر کی عوام سے وعدہ ہے مایوس نہیں کروں گا، کشمیریوں کی آواز مقبوضہ کشمیر، اسلام آباد اور دنیا بھر میں اٹھاتا رہا ہوں، اٹھاتا رہوں گا۔ کشمیر کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا سیاسی حل ہے اور سیاسی حل نکالنا پی پی کی پہچان ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کا نمائندگی نہ صرف آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں، اسلام آباد میں، مگر پوری دنیا میں کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کشمیر کا جو بھی مسائل ہے ان کا سیاسی حل ہے اور سیاسی حل نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے۔ فکر نہ کرے، وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا۔ اہم خبر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی اور پی پی قیادت کی جانب سے مظفر آباد میں وزیر اعظم کے نام کا اعلان متوقع ہے۔ جہانگیر خان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جہانگیر، ذرائع نے مزید کیا بتایا؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا آج 6واں اجلاس تھا جو بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ اختلافات تاحال برقرار ہیں وزیر اعظم کے نام پر۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی کے دھڑوں کا اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار سامنے آیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت تاحال پارلیمانی پارٹی کو وزیر اعظم کے نام پر قائل نہیں کر سکی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت چودھری یاسین کو اگلا وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھنا چاہتی ہے، جو اس وقت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں۔ تاہم اس معاملے پر واضح گروپنگ سامنے آئی ہے، کیونکہ چودھری یاسین کے اوپر جو 3 بڑے اعتراضات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ایک مزاج جو ہے وہ سخت ہے، سینیورٹی کے حوالے سے وہ چودھری لطیف اکبر سے جونیئر ہیں، میرپور ڈویژن سے ان کا تعلق ہے جہاں کے پہلے ہی
صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی میرپور ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ مہاجر نشستوں والے جو ایم ایل ایز ہیں ان کی مخالفت کا سامنا بھی ہے چودھری یاسین کو. تو اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت شدید کشمکش کا شکار ہے، اور آج کا جو اجلاس تھا وہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اب ان کے وزیر اعظم کا جو اعلان ہے وہ مظفر آباد سے پیپلز پارٹی کرے گی، اور پیپلز پارٹی ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خود مظفر آباد جا کر وزیر اعظم کے نام کا اعلان کرے گی، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران باضابطہ طور پر آزاد کشمیر اسپیکر سیکریٹریٹ میں جا کر جمع کرا دی جائے گی. جی جہانگیر، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. پی پی قیادت نے وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا. پی پی قیادت کی جانب سے مظفر آباد میں وزیر اعظم کے نام کا اعلان بھی متوقع ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی. ذرائع بتا رہے ہیں پی پی قیادت نے وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے آج میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی، اور انہوں نے اس بارے میں واضح کر دیا تھا کہ جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوگا وہ آزاد کشمیر سے ہی ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا. اور پی پی قیادت کی جانب سے مظفر آباد میں وزیر اعظم کے نام کا اعلان متوقع ہے. فکر نہ کرے، وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کے پی حکومت سے مکمل تعاون کریں گے. وزیر اعظم کا چترال میں خطاب. کہا وزیر اعلیٰ بننے پر سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور پیشکش کی تھی کہ وفاق آپ سے بھرپور تعاون کرے گا. امید ہے سہیل آفریدی میری پیشکش قبول کریں گے. شہباز شریف نے کہا پاکستان کی افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے، ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی. میں نے ان کو کہا میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا، اور مل کر ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے. 4 دن کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی بہادری اور جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. صدر ٹرمپ جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا. تاریخ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی کہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی تو خدا نخواستہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا. پاکستان اور افغان طالبان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق. دونوں ملک نگرانی نظام قائم کرنے پر راضی ہو گئے. ترک وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا. ثالثوں کی کوششیں رنگ لائیں. پاکستان اور افغانستان میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. دونوں ملک جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق. ترک وزارت خارجہ نے استنبول مذاکرات کے اعلامیہ میں کہا فریقین نے جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا. امن کے قیام اور نگرانی کا نظام قائم کرنے پر بھی رضامند ہیں. معاہدہ توڑنے والے پر جرمانہ عائد کیا جائے. وفاقی وزیروں نے اعلامیہ پاکستان کی جیت قرار دیا. ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے، بوجھ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی. خلاف ورزی کی صورت میں سزا عائد کرنے کا بھی ایک حق حاصل ہو گیا ہے. یہ تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. اگر پرامن افغانستان، سوورن افغانستان اس دنیا میں رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ساتھ امن کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے. Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی. کالا دم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کی پشت پناہی ختم کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ 6 نومبر کو ہوگا جس میں معاہدے کا طریقہ کار طے کیا جائے گا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے دراندازی مکمل بند ہو. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا. اگلا سیشن 6 نومبر کو ہوگا. کچھ سلسلہ آگے بڑھا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہماری ڈیمانڈ میں. اصولاً بات یہ طے ہوئی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے اندر بدامنی یا خون ریزی کے لیے استعمال نہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی پی ہے. پاکستان کا امن شور ہو، اس کی ضمانت قابل دے، اس کے بعد ہی تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کو صورت یہ صورتحال جاری رہی تو اس میں گھاٹے کا سودا افغانستان کا. چاروں پارٹی جن میں 2 ثالث ہیں اور 2 وارنگ پارٹی ہے، اگریڈ ٹو کنٹینیو
सीज फायर, इस मुआहदे की जो फाइनल सूरत निकलेगी उसको मॉनिटर करने के लिए एक वेरिफिकेशन सिस्टम इन प्लेस किया जाएगा। वो वेरीफाई करेगा कि कहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आइसोलेट हो रही है, तो वो पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करता, वो अपने सियासी मफाद की या वो जो शख्स चाह रहा है उसके मफाद की बात कर। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के मकासद के टारगेट एक हाइब्रिड सिस्टम वर्क कर रहा है। माजी में मुखासमत शुरू हो जाती है, ये दोनों साइडों की कमिटमेंट और सिंसियरिटी का सबसे बड़ा। इस मुसर्रत हिलाली ने पारा चनार हमला केस में रिमार्क्स दिए हैं कि जहां पारा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, अपना दुश्मन पहचाने, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस सलाहुद्दीन पधोर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पारा चनार काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि इस वाक़े में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है, जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने जवाब दिया उनमें से 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि अब क्या सूरत हाल है, रास्ते खुल गए हैं? वकील ने बताया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। अदालत ने मुलजिम को वकील करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कई दिन की ताखीर के बाद हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़रा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मुआवन खुसूसी शामिल हैं। जबकि वजीर की हैसियत से अपने फर्ज की कमाओ का अंजाम दी। पीटीआई में 4 लोग आग लगाने में मसरूफ हैं। पार्टी में जूतियों में दाल बांटी जा रही है। फवाद चौधरी की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद, कहा मौजूदा क़यादत के रहते बानी की रिहाई नामुमकिन है। बैरिस्टर सैफ को केपी काबीना में शामिल न करने से बड़ा नुकसान होगा। खान साहब ने चूंकि 3-4 बंदरों को माचिस दे दी, अब वो आग लगा रहे हैं हर तरफ। फिर एक बंदा जो है वो एक दिन सदर बनता है, सेक्रेटरी जनरल बनता है, अगले दिन कहते हैं आप उसको रिजाइन कर दें। जूतियों में दाल बट रही है पीटीआई में इस वक्त। इनके होते हुए इमरान खान का बाहर आना नामुमकिन किस्म का टास्क है। सुहेल आफरीदी साहब को हर वक्त एक जंगजू माहौल का जो मशवरा लोग दे रहे हैं उसके बजाय अकल की बात सुननी चाहिए। रियाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आए, कोट लखपत जेल जाएं, तो टेम्परेचर ऊपर लेके जाने की बात करते हैं। वो ना पाकिस्तान के खैर खां है, ना तहरीक इंसाफ के खैर खां। बैरिस्टर सैफ काबीना में शामिल अगर नहीं हो रहे तो ये देखें ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के मॉडरेट्स के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी का ग्रेटर कराची प्लान 2047 का ऐलान। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं दुनिया भर के माहिरीन मंसूबे में हिस्सा लेंगे। ग्रेटर प्लान में शहर की तमाम जरूरतें मद्देनजर रखी हैं। तमाम फरीकैन को खत लिखकर राय तलब की है। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले फंड्स नहीं देते। मास्टर प्लान बनेगा 2047 तक कराची किस तरफ ज्यादा स्पेंड होगा, पानी की हमें कितनी जरूरत है, ड्रेनेज सीवेज को कैसे सिस्टम किया जाएगा, फ्यूचर ईवी का है उसको कैसे आगे कैटर करना है। इसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को अभी खतूत लिखे हैं कि वो आकर अपना भी उसमें इनपुट दे सकते हैं। पहले मास्टर प्लान बनाए गए थे वो इतने प्रॉपर नहीं। मास्टर प्लान बनने के बाद जब उस पर काम होगा तो फंडिंग चाहिए होगी। 60-70% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन कराची के लिए मिलता वहाँ से कुछ नहीं। मगरमच्छ के आंसू तो बहा देते हैं और सिर्फ तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे की जाती है। कराची में ई चालान सिस्टम के इब्तिदाई 4 रोज के दौरान हैवी गाड़ियों के 416 चालान किए गए, जिनका मजमूई जुर्माना 81,60,000 रुपए है। 25 डंपर्स पर भी चालान और जुर्माने किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर सबसे ज्यादा चालान हुए। हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर 297, सीट बेल्ट न लगाने पर 111 चालान किए गए। लेन से हटने, गलत पार्किंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर एक चालान किया गया। जराये का कहना है 4 रोज के दौरान 25 डंपर्स के खिलाफ भी चालान और भारी जुर्माने किए गए हैं। 3 रोज में कई हजार चालान और रकम करोड़ों में। कराची में ट्रैफिक चालान की रकम पूरे सूबे के कुल ज़राई टैक्स से भी ज्यादा है।
MQM سینیٹر فیصل سبزواری کا ای چالان پر رد عمل. فیصل سبزواری نے کہا کراچی کے مقابلے میں لاہور کی سڑکیں بہت بہتر ہیں. لاہور میں چالان شہریوں کو مزید عاجز کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. سندھ کے وزیر داخلہ کی گفتگو بتا رہی ہے ای چالان ضروری اقدام کے بغیر تھوپا گیا. پیپلز پارٹی نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. صوبے کے نام سے ڈر رکھتا ہے تو انسانی یونٹ بنا دے. سابق میئر کراچی وسیم اختر نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا برسوں کے دباؤ سے نکل کر کچھ الگ کرنا پڑے گا. 40 سال میں یہ ناکام ہو گئے مگر کہتے ہیں مقابلہ پیرس سے ہے. پندرہ سالوں میں 3,500 ارب روپیہ جو کراچی کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کرتے نہیں ہو, وفاق پہ ڈال دیتے ہو. صوبہ بنانا آپ کو ڈر لگتا ہے تو انتظامی یونٹ بننی چاہیے. نہ ڈیم بننے دیتے ہیں, نہ صوبے بننے دیتے ہیں, نہ کنالز بننے دیتے ہیں. آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ نے تو پورا قابو کیا ہوا ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. میں اکیلا نہیں چیخ رہا ہوں, پورا ملک چیخ رہا ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے. وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہمارا مقابلہ پیرس سے. ہمیں ان کے پریشر سے نکلنا ہوگا. یہ مرسوں سننا ڈیسوں کا پریشر ڈالتے ہیں. آؤٹ آف باکس بھی ڈیسیژنز لینے ہوں گے. 26ویں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو 27ویں بھی ہو سکتی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اداروں کو مضبوط کیا اور ملکی مفاد میں فیصلے کیے. گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں سے خطاب میں کہا یہ فیصلہ آپ کے روشن مستقبل کی نوید ہے. گورنر کا کہنا تھا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. پیپلز پارٹی جلد لاہور سمیت پورے پنجاب میں کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی. بین الاقوامی میڈیا میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا مقدمہ بڑی دلیری سے لڑا. انڈیا سے جنگ کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. فیلڈ مارشل ناصر منیر کی قیادت میں پاک فوج کی خوارج کے خلاف کارروائیاں قابل تحسین ہیں. چکوال کی کلر کہار جھیل میں فلوٹنگ جیٹی نے دلکشی بڑھا دی ہے. فلوٹنگ جیٹی پر بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے کی چسکیوں اور سیلفیوں نے سیاحوں کے مزے دوبارہ کر دیے. امیر عباس کی رپورٹ. کلر کہار نیلے پانی، سرسبز پہاڑوں اور پرسکون فضا کا سنگم، اور اب اس قدرتی حسن میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک دلکش فلوٹنگ جیٹی نے. یہاں پہ ری رینوویٹڈ روف ٹاپ بھی ہے، نیو جیٹی بھی ایڈ ہوئی ہے. فلوٹنگ جیٹی پہ بہت ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں. پانی کے اوپر تیرتی یہ جیٹی سیاحوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے. سیلفی ہو یا فیملی فوٹو، ہر منظر میں کلر کہار کا جادو بولتا ہے. ہم اسلام آباد سے ہیں، ہمیں یہاں پہ فلوٹنگ جیٹی پہ بہت مزہ آ رہا ہے. زبردست پوائنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، فیملی ہمارے ساتھ ہے. یہ منصوبہ تفریح نہیں، مقامی معیشت کے لیے بھی تازہ ہوا کا جھونکا ہے. دکاندار خوش، سیاح مطمئن اور علاقہ ایک بار پھر زندہ ہو اٹھا ہے. کلر کہار کا یہ نیا روپ پنجاب کے سیاحتی نقشے پر ایک روشن اضافہ ہے، جہاں قدرت مسکراتی ہے اور سیاحت کو نئی زندگی مل رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عباس، ARY نیوز، کلر کہار، چکوال. اور فلاح جناح نے عوام کو سستا، محفوظ اور قابل اعتماد فضائی سفر فراہم کرنے کے عزم کے ساتھ لاہور اور دبئی کے درمیان نئی بلا تعطل پروازوں کا آغاز کر دیا ہے. یہ اقدام پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فضائی روابط کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. فلاح جناح کی نئی سروس کے تحت لاہور اور دبئی کے درمیان ہفتے میں 2 بار بدھ اور اتوار پروازیں چلائی جائیں گی. اس حوالے سے لاہور ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.